اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس و خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب ابرار سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ تنویر فاطمہ بنت سید محمد سبطین صاحب مرحوم کے نام پڑھ کے ایصال فرما دیں۔ ایک سورہ فاتحہ بانی امام باڑہ نواب محمد علی شاہ کے نام پڑھ کے ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح بعظمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی صاحب الحوض الکوثر والخطبۃ والمنبر والرکن والمشعر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والنسب الاطہر والحسب الاشہر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضیاء العبد المؤید والرسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صلوات. جواد و کریم پروردگار اپنے صاحبان جود و کرم بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند احتیاج مند ہوتے ہیں۔ انسان جب اپنی متاع عزیز کو کسی راہ میں قربان کرتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اپنی ضرورت سے زیادہ سرمایہ کو کسی دوسرے انسان کو اس کے مانگنے پر دے دیتا ہے، اور کبھی اپنی ضرورت سے زیادہ سرمایہ کو کسی دوسرے انسان کو بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ عمل ایک ہے عطا کرنا، نوعیتیں مختلف ہیں، صورتیں جدا ہیں۔ مانگنے پر دیا، بغیر مانگے دیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مانگنے پر دیا تو اس کو سخاوت کہتے ہیں، بغیر مانگے دیا تو اس کو جود و کرم کہتے ہیں۔ مانگنے پر عطا کرنے والا سخی کہلاتا ہے، بغیر مانگے کسی کو دے دینے والا جواد و کریم کہلاتا ہے۔ حاتم سخی تھا، اس کی سخاوت ضرب المثل بنی یا نہیں بنی؟ اتنا بڑا سخی کہ اس کے در سے کوئی سائل خالی واپس نہیں گیا۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے محل میں 7 دروازے تھے، ایک سائل کو اپنے 7 دروازوں سے اس نے کچھ نہ کچھ عطا کیا،
سائل آیا، اس نے سوال کیا، حاتم نے عطا کر دیا۔ دوسرے دروازے پر آیا، وہاں مانگا، حاتم نے وہاں بھی دے دیا۔ تیسرے دروازے پر آیا، وہاں سوال کیا، حاتم نے وہاں بھی دے دیا۔ چوتھے پر پہنچا، وہاں مانگا، وہاں بھی عطا کیا، حتیٰ کہ ساتوں دروازے سے ایک ہی سائل کو حاتم نے دیا۔ ایسا سخی تھا حاتم۔ ہمارا اور آپ کا مزاج برہم ہو جاتا ہے۔ اگر ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ دے دیا اور ڈیوڑھی کے دروازے پر کوئی آ گیا تو ہمارا مزاج برہم ہو جاتا ہے، سائل بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، معاف کیجئے گا ہم کو نہیں معلوم تھا، ابھی تو دیا ہے وہی گھر ہے۔ حاتم ایسا نہیں تھا، اتنا بڑا سخی کہ ایک سائل کو 7 دروازے سے ایک وقت میں عطا کر دیا۔ امام سے جب اس کی سخاوت کا ذکر کیا گیا تو امام نے فرمایا کیسا سخی تھا کہ سائل کو 7 مرتبہ آنا پڑا، کیوں نہ ایک ہی در سے اتنا دے دیا ہوتا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو عزیزوں، سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے، مانگنے پر دیا تو سخاوت، بغیر مانگے عطا کیا تو جود و کرم۔ سرمایہ اگر اتنا ہی ہے کہ خود اپنی ضرورت کو پوری کرے یا سامنے والے کی ضرورت کو پوری کرے، زائد سرمایہ سے عطا کر دینا تو سخاوت ہے مانگنے پر، بغیر مانگے عطا کر دینا جود و کرم ہے۔ لیکن سرمایہ اتنا ہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت صرف کریں یا سامنے والے کو عطا کریں، ہم اپنے کام میں لائیں یا دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ ایسے موقع پر اپنی ضرورت کو روک کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا، اسی کا نام ایثار ہے، اس کا نام ایثار ہے۔ آل محمد سخی ایسے تھے کہ ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی۔ جواد و کریم ایسے کہ بغیر مانگے لوگوں کے گھروں تک جا کر کے پہنچایا، ضرورت مند کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑی۔ اور صاحبان ایثار ایسے کہ خود فاقہ کیا، دوسروں کا پیٹ بھرا، خود معمولی لباس پہنا، دوسروں کو اچھا لباس پہنایا، اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کیا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو آل محمد سخی و جواد سے بڑھ کر کے صاحبان ایثار تھے، وہ اپنے نفسوں پر ایثار کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو 2 شخصیتوں کے ایثار پر رکھی گئی ہے، ایک ایثار جناب ابو طالب اور دوسرے ایثار جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اسلام کی تاریخ ایک وہ ہے کہ جس کا آغاز جناب آدم سے ہے، اور ایک تاریخ وہ ہے کہ جس کی ابتدا مرسل اعظم سے ہے۔ آدم جس دین کو لے کے آئے تھے وہ اسلام تھا، نوح نے جس پیغام کو پہنچایا وہ اسلام تھا، ابراہیم نے جس پرچم کو بلند کیا وہ اسلام تھا، موسیٰ اور عیسیٰ نے جس تعلیمات کو عام کیا وہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہم کلمہ پڑھ کر کے جو مسلمان کہلاتے ہیں، اس کا تعلق حیات مرسل اعظم سے ہے۔ عزیزوں، اسلام آدم سے لے کر کے خاتم تک ایک رہا۔ کہ جب اسلام آدم سے لے کر خاتم تک ایک رہا تو پھر یہ شریعت نوح کون سی شریعت تھی، شریعت ابراہیم کون سی شریعت تھی، شریعت موسیٰ اور عیسیٰ یہ الگ سی شریعتیں کیوں نہ ایک ہی شریعت آتی، ایک دین ہوتا، ایک شریعت ہوتی، اور اسی کی تبلیغ تمام انبیاء کرتے۔ ایسا نہیں ہے، شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے۔ میں مثال دے دوں تاکہ بات
بچوں کے ذہن تک بھی منتقل ہو جائے۔ بچہ جب اس کائنات میں آنکھیں کھولتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، نحیف و لاغر ہوتا ہے۔ اس کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اس کے جسم کی مناسبت سے، ایسا نہیں کہ کسی بزرگ کا کرتا لا کے پہنا دیجیے۔ خیر و برکت کے لیے بزرگ کے کرتے کا کپڑا تو لے لیا جائے گا، لیکن اس کو اس کے سائز کے مطابق سلا جائے گا۔ جیسے جیسے بچے کا سائز بڑھتا جائے گا، کپڑے بدلتے جائیں گے، اس میں تبدیلی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے قدموں سے چلنے لگا، قد بڑھتا گیا، لباس بدلتا گیا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ اب جو جوان ہوا تو سائز مکمل ہو گیا۔ اب سائز میں چھوٹا یا بڑا ہونا نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر بچے کو جوان کا لباس پہنا دیا جاتا تو اس کا دم گھٹ جاتا، چھوٹے کو بڑے کا لباس پہنا دیا جاتا، اسی میں الجھ کر کے گر جاتا۔ لہذا قد کے اعتبار سے اس کو لباس پہنایا گیا۔ اسی طریقے سے انسانیت جناب آدم کے دور میں بالکل بچہ تھی، لہذا لباس شریعت بہت مختصر دیا گیا۔ نوح کے زمانے میں قامت انسانیت اس قابل ہوئی کہ انسانیت اپنے قدموں سے چلنے لگی، تو اب باقاعدہ لباس شریعت اس کو دیا گیا۔ پہلی شریعت جناب نوح کے دور میں، اور یہ شریعت جناب ابراہیم تک چلتی رہی۔ جناب ابراہیم آئے، شریعت بدل دی گئی، اب جناب ابراہیم نئی شریعت لے کر کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قامت انسانیت وہ نہ رہ گئی تھی جو نوح کے دور میں تھی، اب قد انسانیت بڑھ چکا تھا۔ جناب ابراہیم لباس شریعت لے کر کے آئے، اور یہ لباس شریعت عہد موسیٰ تک چلتا رہا۔ موسیٰ آئے، نیا لباس شریعت لے کے آئے، کیونکہ قامت انسانیت اور دراز ہو چکی تھی۔ وہ لباس شریعت اتارا گیا، یہ لباس شریعت پہنایا گیا، یہ سلسلہ جناب عیسیٰ تک چلتا رہا۔ عیسیٰ آئے، نیا لباس لے کر کے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کا قد اور بلند ہو چکا تھا، وہ لباس اتارا گیا، نیا لباس پہنایا گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مرسل اعظم کے دور میں انسانیت منزل شباب پر آ گئی، قامت انسانیت مکمل ہو گئی۔ اب جو خیاط ازل نے اس کو لباس پہنایا، یہ قیامت تک جس میں انسانیت پر زیب دیتا رہے گا۔ شریعت محمد نہیں بدلنے والی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزو، یہ خاص بات یہ ہے کہ بچے نے جو لباس پہنا وہ بھی کپڑے کا تھا، لڑکے نے جو لباس پہنا وہ بھی کپڑے کا تھا، جوان نے جو لباس پہنا وہ بھی کپڑے کا تھا۔ یعنی اصل میں کوئی تبدیلی نہیں، تبدیلی ہے شکل میں۔ اصل کا نام ہے دین، شکل کا نام ہے شریعت۔ دین آدم سے لے کر کے خاتم تک ایک رہا، دین میں کوئی تبدیلی نہیں، شریعتیں بدلتی رہیں۔ ہاں، لباس میں ایک بات کا خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ سائز تو مکمل ہو گیا، لیکن اس میں جھول آ سکتا ہے۔ موٹے ہو گئے، تھائرائیڈ ہو گئے، بدن پھول گیا، اب وہ لباس ٹائٹ ہونے لگا، یا دبلے ہو گئے، شوگر ہو گئی، ویٹ کم ہو گیا، تو اب لباس میں جھول نظر آنے لگا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے تراش و خراش کی۔ اس کے لیے اسلام نے امامت کا سلسلہ رکھا، تاکہ اگر لباس شریعت میں کہیں سے جھول آ جائے تو امامت اس کو جسم انسانیت کے مطابق کر سکے،
اور عزیزو جہاں سلسلہ امامت نہیں ہے وہاں شریعت میں 3 طلاق کا جھول تو نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور جہاں یہ سلسلہ ہے وہاں کسی قسم کا کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ تو دین کی ایک تاریخ وہ ہے جس کی ابتدا جناب آدم، اور دوسری تاریخ وہ ہے کہ جس کا آغاز مرسل اعظم سے۔ ہم جناب آدم پر ایمان رکھتے ہیں، جناب نوح پر ایمان و عقیدہ ہے، جناب ابراہیم و جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کی شریعت کے اوپر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن ہم ان شریعتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیا یہ شریعتیں خدا کی بھیجی ہوئی نہیں تھیں؟ اس دور میں ایک مسلمان کچھ قانون جناب عیسیٰ کی شریعت سے لے، کچھ قانون جناب موسیٰ کی شریعت سے لے، کچھ جناب نوح سے، کچھ جناب ابراہیم سے اور کچھ اسلام سے، اور وہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیا یہ مسلمان کہلائے گا؟ اس نے دین کو دین میں شامل کیا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ عزیزو جب خدا کا بنایا ہوا دین ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، جب ایک شریعت کو دوسری شریعت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اگر شامل کر دیا تو ہم مسلمان نہیں، تو پھر کسی صحابی کا خیال و قیاس کیسے شریعت میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کو شامل کر کے بھی ہم مسلمان کہلائیں؟ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو ہم مسلمان ہیں پیغمبر اسلام کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت و اعلان بعثت جو کیا تو اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ 2 شخصیتوں کا سہارا، ایک ابو طالب اور دوسرے خدیجۃ الکبریٰ، ان دونوں کا ایثار شامل ہے۔ پیغمبر اسلام پر جب آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو پیغمبر نے سب سے پہلے حالات کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے چچا جناب عباس کے پاس آئے، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے تاریخ میں کہ پیغمبر کے جتنے چچا تھے وہ سب پیغمبر سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو لہب نے جب پیغمبر کی ولادت کی خبر سنی تو اس کنیز کو آزاد کر دیا جس کنیز نے یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ تم نے میرے مرحوم بھائی کے بیٹے ہونے کی خوشخبری دی ہے، لہذا میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ خود پیغمبر کے جتنے چچا تھے وہ سب پیغمبر سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اعلان رسالت سے پہلے بنی تمیم کے کچھ جوانوں نے پیغمبر کی دعوت کی۔ پیغمبر اسلام نے سوچا کہ ہم کو بھی دعوت کرنا چاہیے، آپ دعوت کے اہتمام میں لگے، لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس شہد اور کھجوریں ہیں، کچھ انتظام آپ کے چچا کر دیں گے۔ جناب ابو طالب کے پاس رقم نہ تھی، قرض لیا۔ یہ اطلاع جناب عباس کو ہوئی تو وہ آئے اور کہا، بھائی میرا بھتیجا دعوت کرنا چاہتا ہے، آپ قرض لے کے دعوت کر رہے ہیں، یہ دعوت میرے ذمے کر دیجئے، میں انتظام کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے مکے اور اس کے اطراف کے جتنے قبیلے تھے سب نے اعلان کر دیا کہ جتنے قبائل ہیں سب میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے مدعو ہیں۔
سارے قبائل جمع ہو گئے اور عظیم الشان دعوت جناب عباس نے پیغمبر کے اعزاز میں کیا، اور اس کے بدلے میں پیغمبر اسلام نے بازار عکاظ کی آمدنی جناب عباس کے حوالے کر دیا تھا مدینے پہنچنے کے بعد جب بازار عکاظ ملا، اور اس کا بھی حشر وہی ہوا جو فدق کا ہوا تھا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو جتنے چچا ہیں وہ بے پناہ پیغمبر کو چاہتے تھے، بے پناہ ان سے محبت کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام جناب عباس کے پاس آئے، چچا اللہ کا حکم ہے کہ میں اعلان توحید و رسالت لوگوں تک پہنچا دوں، عام کر دوں، آپ بتائیں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جناب عباس نے کہا بھتیجے ماحول تمہارے سامنے ہے، تم اپنے پیغام کو روک دو، تمہارا پیغام معاشرے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ تم اس پیغام کو عام کرو۔ پیغمبر نے کہا چچا مجھے آپ سے مشورہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اللہ کے حکم کو مجھے پہنچانا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جناب عباس نے کہا، تاجر تھے، بزنس تھا، کہا نہیں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اتنے بڑے سماج سے مخالفت لینا اور اپنی تجارت کو تباہ کر دینا یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تاجر آدمی ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم بھائی ابو طالب کے پاس جاؤ۔ نبی کریم وہاں سے اٹھے، جناب ابو طالب کے پاس آئے، چچا اللہ کا حکم آ گیا ہے، پیغام توحید و رسالت کو میں عام کروں، آپ بتائیے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جناب ابو طالب نے گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا میرے لال تمہاری جو مرضی ہو، جو چاہو وہ اعلان کر دو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ تم کو آنکھیں اٹھا کر کے دیکھے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر تمہاری طرف دیکھے۔ چچا دونوں ہیں، عباس کا جواب وہ تھا، ابو طالب کا جواب یہ ہے، جو اپنے مفاد کو قربان کر دے حمایت پیغمبر میں اس کو ابو طالب کہتے ہیں، جو مفاد کے خاطر پیغمبر کی حمایت سے گریز کرے اس کردار کا نام ہے عباس۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تاریخ میں دونوں چچا کا کردار ہے، کہاں کردار جناب عباس اور کہاں کردار جناب ابو طالب، کتنا فرق ہے۔ جناب ابو طالب نے حمایت کا وعدہ کیا، ابو طالب کا سہارا ملا، پیغمبر اسلام نے دعوت کا انتظام کیا، اس دعوت کا منتظم کسی اور کو نہیں بنایا، اپنے 13 سالہ کمسن بھائی علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ آپ بتائیں جب کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اس کا منتظم کسی بچے کو نہیں بنایا جاتا، تجربے کار کو بنایا جاتا ہے۔ حمزہ کو منتظم نہیں بنایا، عباس تجربے کار تھے ان کو نہیں بنایا، 13 سالہ کمسن بھائی کو منتظم بنا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں پر قریش کے بڑے بڑے سردار آئیں گے، مکے کے VIPs آئیں گے، آپ ایسے کو منتظم بنائیے جو تجربے کار ہو۔ علی کو کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ اپنے کمسن بھائی کو بچے کو منتظم بنا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی کمی ہو گئی تو یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کسی اور کو منتظم نہ بنا کر کے امیر المومنین کو اس دعوت کا منتظم بنایا، یہ اعتماد پیغمبر ہے۔ اور اللہ کے رسول آپ مدعو کرنے کے لیے، بلانے کے لیے کسی ایسے کو بھیجیے کہ جس پر اعتماد کر کے لوگ آ جائیں۔ آپ مجلس کا اعلان نہ کریں، مجلس کے لیے ایک چھوٹے سے بچے سے کہلا دیں، آپ خود کسی سے نہ کہیں تو ہر آدمی سوچے گا نہ اشتہار نہ اعلان، خود ملے تب بھی نہیں کہا۔ یہ کمسن بچہ 8 سال اور 9 سال کا، پتہ نہیں پروگرام ہے یا نہیں ہے، تو جو اعتبار کرے گا وہ آئے گا، جو اعتبار نہیں کرے گا وہ نہیں آئے گا۔ بچے کی بات کا کیا اعتبار؟ پیغمبر اگر بلانا ہے تو کسی بڑے کو بھیجیے کہ جس پر اعتبار کر کے سب آ جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کوئی نہ چھوٹا، جتنوں کو بلایا تھا سب آئے، تو آنے والے بلانے والے پر اعتبار کر کے آئے۔
تو تاریخ کی پہلی معتبر شخصیت کا نام ہے علی۔ نبی کو اعتبار تھا منتظم بنایا، کفار کو اعتبار تھا بلانے پر آئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ سب آ گئے، کھانا کھا لیا، انتظام اتنا اچھا، کوئی کمی نہیں۔ پیغمبر کھڑے ہوا، ایھا الناس، اے لوگوں، میں تمہاری طرف ایسا پیغام لے کر کے آیا ہوں جس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے۔ ابو لہب نے کہا ان کی بات کو نہ سننا، یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، تم کو تمہارے دین سے منحرف کر دیں گے۔ مجمع جانے لگا، پیغمبر نے کہا میری بات نہیں سنتے ہو، نہ سنو، کوئی بات نہیں، اتنا ضرور سن لو کہ کل پھر آنا تمہاری دعوت ہے۔ دوسرے دن یہ مجمع مثل خیبر پلٹ کر کے پھر آیا، کوئی ایک باقی نہ رہا۔ کھانا کھا لیا، پیغمبر اسلام پھر کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے کہا ان کی بات نہ سننا، یہ ساحر ہیں، یہ تم کو تمہارے دین سے بیگانہ کر دیں گے۔ مجمع جانے لگا، پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، کل پھر آنا تمہاری دعوت ہے۔ 2 دن ہو گئے، اب تیسرے دن تو کسی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب کو معلوم ہے یہ کھانا بلا سبب نہیں، یہ دعوت بلا وجہ نہیں، مزاج کفر پہچانے، پیغام سنے یا نہ سنے، دعوت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ سب آ گئے، تیسرے دن بھی دعوت ہو گئی، کھانا کھا لیا، پیغمبر پھر کھڑے ہوئے، کہانی پھر دہرائی گئی۔ ابو لہب نے کہا ان کی باتوں کو نہ سنو۔ مجمع جانے لگا، جیسے ہی مجمع جانے لگا پیغمبر نے کہا رکو۔ پیغمبر نے جیسے ہی مجمع جانے لگا، پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بے غیرتوں تم کو کیا ہو گیا ہے، عرب کی حمیت کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو طالب کی گونجدار آواز، مجمع رک گیا۔ 3 دن سے تم بیٹھ کر کے یہاں لقمے توڑ رہے ہو، اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات سنتے ہوئے جاؤ۔ جاتا ہوا مجمع رک گیا، پیغمبر کھڑے ہوئے اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اعلان توحید و رسالت کیا اور پھر کہا ایکم یوازرنی، کون ہے تم میں سے جو ہمارا بوجھ بٹائے۔ چنانچہ جب پیغمبر اپنی بات ختم کر چکے تو تاریخ کہتی ہے کہ ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، اس نے دونوں آستینوں کو چڑھایا، دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، پیغمبر کی جانب آگے بڑھا کہ دونوں ہاتھوں سے پیغمبر کو مارے، پیغمبر پر حملہ کر دے۔ جناب ابو طالب نے وہیں سے آواز دی، ابو لہب رک جا، اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے کر دے ورنہ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ عزیزوں، سورہ تبت یدا بھی نازل نہیں ہوا، تبت یدا بعد میں نازل ہوا۔ ابو طالب نے ہاتھ توڑنے کا اعلان پہلے کر دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہاں پر صرف 3 شخصیتیں نظر آتی ہیں۔ جو پہلا اعلان ہے، ایک جناب خدیجہ جن کی دولت سے دعوت کا انتظام ہوا، دوسرے جناب ابو طالب کہ جن کی حمایت کی وجہ سے یہ اعلان ممکن ہوا، تیسرے علی ابن ابی طالب جن کا وعدہ نصرت۔ یعنی یہ 3 شخصیتوں کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں۔ ایک جناب خدیجہ کی دولت، دوسرے جناب ابو طالب کی حمایت، اور تیسرے مولا کائنات کا وعدہ نصرت۔ یہاں کوئی سابق الاسلام نظر نہیں آتا، نہ کوئی سابق ہے نہ کوئی لاحق ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یا دعوت ذوالعشیرہ کے بعد سے جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا؟
پیغمبر نے اعلان کیا تو پڑھا، پیغمبر پیدا ہوتے اعلان رسالت نہ کرتے کیا کوئی مسلمان ہوتا؟ کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ مسلمان ہیں پیغمبر کے اعلان رسالت سے، اور اعلان رسالت ممکن کیسے ہوا؟ کہ خدیجہ کی دولت کی وجہ سے، ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے، مولائے کائنات کے وعدہ نصرت کی بنیاد پر۔ اگر یہ تین شخصیتیں نہ ہوتی تو اعلان نہ ہوتا، جب اعلان نہ ہوتا تو کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جتنے مسلمان اس دنیا پر میں ہیں، یہ مسلمان ہیں اعلان رسالت کی بنیاد پر، اور اعلان ہوا ہے ان تین شخصیتوں کی وجہ سے۔ تو عزیزوں، ان تین شخصیتوں کی وجہ سے اعلان ہوا۔ اگر یہ تین شخصیتیں نہ ہوتی تو اعلان نہ ہوتا، اعلان نہ ہوتا تو کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ تو آج دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، سب کی گردن پر ان تین شخصیتوں کا احسان ہے۔ احسان جناب خدیجہ، احسان جناب ابو طالب، احسان امیر المومنین۔ اب جو ان کے سامنے سر اٹھائے گا وہ احسان فراموش ہے، مسلمان نہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ ہے آغاز بعثت۔ اب انجام بعثت کیا ہے، اختتام کیا ہے؟ یہ مجمع جس میں پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، وہ مجمع کس کا بلایا ہوا تھا؟ وہ مجمع امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بلایا ہوا تھا۔ اس مجمع میں جس میں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ مجمع بانی مجلس کا بلایا ہوا ہے۔ بیان میرا ہے، مجمع بانی مجلس کا بلایا ہوا ہے۔ تو اعلان بعثت کا آغاز کیا ہے؟ مجمع علی کا لایا ہوا، اعلان پیغمبر کی رسالت کا۔ انجام کیا ہے؟ مجمع نبی کا روکا ہوا، اعلان علی کی ولایت کا۔ وہ آغاز تھا، یہ انجام ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، ایثار جناب ابو طالب کیا ہے اور ایثار جناب خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے؟ وہ تاریخ جس نے ابو طالب کو مومن لکھا، مسلمان لکھا، اور وہ تاریخ جس نے ابو طالب کو مسلمان نہیں لکھا، سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب قریش نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا تو پیغمبر سب کو لے کر کے، جناب ابو طالب سب کو لے کر کے شعب ابو طالب میں آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ نصف شب کے بعد پیغمبر کو ان کے بستر سے اٹھاتے تھے اور اس بستر پر اپنے فرزندوں میں سے کسی ایک کو سلا دیتے تھے۔ یہ کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ دشمن اگر گفٹ لے کر کے آئے، تحفہ لے کر کے آئے، تو میرے بیٹوں کو مل جائے، میرے بھتیجے کو نہ ملے۔ سب نے یہ لکھا ہے، اس لیے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو بیٹے قتل ہو جائیں، بھتیجا بچ جائے۔ یہی مقصد تھا نا۔ اس مجلس میں صاحبان اولاد موجود ہیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے یا بھتیجا؟ جواب یہ ہوگا کہ بیٹے سے محبت زیادہ، بھتیجے سے محبت ہے بیٹے کے بعد، بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ اب یہ شیب میں جناب ابو طالب بستر نہیں بدل رہے ہیں، بلکہ تاریخ ایثار کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اپنی متاع عزیز کو قربان کر رہے ہیں، یعنی بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں بھتیجے کے لیے۔ بھتیجا بچ جائے، بیٹے قربان ہو جائیں، یہ ہے ایثار ابو طالب۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔
اگر آج عالم کفر مسلمانوں سے یہ سوال کرے، مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کل جب تمہارا پیغمبر شعب ابو طالب میں خطروں میں تھا تو اس کی حفاظت کرنے والا تمہارے جیسا کوئی مسلمان تھا یا ہمارے جیسا کوئی کافر؟ تو مسلمانوں کے پاس جواب کیا ہے؟ کوئی جواب ہے؟ دنیا کفر چیخ کر کہے گی تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسا کافر تھا، تو تمہارے پیغمبر کی حفاظت کرنے والا ہمارا آدمی تھا، تمہارا آدمی نہیں تھا۔ تو عالم اسلام کے پاس جواب کیا ہے؟ عزیزوں، ایمان ابو طالب کا انکار کرنا آسان ہے، غیرت اسلامی کا تحفظ کرنا بہت مشکل ہے۔ غیرت اسلامی کے تحفظ کے لیے ایمان ابو طالب کا اقرار کرنا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ایثار کے اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں تاکہ بانی اسلام بچ جائے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی پھر خطرے میں۔ حکم ہوا کہ میرے پیغمبر آپ ہجرت کر جائیں، لیکن ہجرت کرنے سے پہلے اپنے بستر پر ابو طالب کے لال کو لٹا کر جائیں۔ میں کہوں گا میرے مالک، اگر پیغمبر کو بچانا ہے تو کوئی اور طریقہ اپنا۔ یہ طریقہ تو وہ ہے جو ابو طالب اپنا چکے ہیں۔ حفاظت پیغمبر کے لیے اپنے بیٹے کو پیغمبر کے بستر پر لٹا دینا، یہ تو پرانا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ابو طالب کا اپنایا ہوا ہے۔ پیغمبر کی حفاظت کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ اپنا، لیکن نہیں، حکم ہے کہ فرزند ابو طالب کو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر لٹا کر کے جائیں۔ کیا علی پہلی مرتبہ بستر پیغمبر پر لیٹے ہیں؟ کہیں شیب میں بارہا لیٹے تاکہ پیغمبر محفوظ رہیں؟ تو عزیزوں، یہ طریقہ تو کوئی نیا طریقہ نہیں، شیب والا طریقہ دہرایا جا رہا ہے نا۔ اب میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ میں اپنے مفہوم اور مطلب کو ادا کر سکوں، بس اتنا کہوں گا کہ نبی کے عمل کو اگر امت دہرائے تو سنت ہے، ابو طالب کے عمل کو اگر خدا دہرائے تو کیا کہا جائے گا؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عمل جناب ابو طالب کا ہے اور خدا اس کو دہرا رہا ہے۔ 40 خون آشام تلواروں کے درمیان علی ابن ابی طالب لیٹے۔ جب پیغمبر نے کہا کہ یا علی نم علی فراشی ھذا، تم ہمارے اس بستر پر سو رہو، اس وقت امیر المومنین نے پوچھا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر کی جان بچنے کی ضمانت تھی، امیر المومنین کی جان بچنے کی کہیں سے کوئی گارنٹی نہ تھی۔ علی لیٹے، جس جگہ پر لیٹے وہ قتل گاہ، قتل ہو سکتے تھے، قتل ہوئے نہیں، جان جا سکتی تھی، جان گئی نہیں، تو اسی کو تو قربانی کہتے ہیں۔ اس جگہ پر لیٹ جانا جہاں پر جان جا سکتی ہے، جان جانا شرط نہیں۔ اگر قربانی کے لیے جان جانا شرط ہوتی تو جناب اسماعیل کو کبھی ذبیح اللہ نہیں کہا جاتا۔ آج مسلمان عاشورہ ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو اس کی یاد مناتا ہے۔ کیا اسماعیل کا گلا کٹ گیا تھا؟ کیا گلا تو نہیں کٹا، اس جگہ پر لیٹے جہاں جان جا سکتی تھی۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس مقام پر لیٹ جانا قربانی ہے کہ جہاں پر جان جا سکتی ہو۔ جان جانا شرط نہیں ہے، جان کا جانا شرط نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ہجرت کی شب نبی کا بستر مقتل تھا، پھولوں کی سیج نہ تھا، جہاں پر جان جا سکتی تھی۔ جب جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے کہا
کہ میں تم کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو کہا اے بیٹا میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا سوچو تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل، کہ بابا آپ وہ کر دیجئے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ قربان ہونے والی جگہ پر دونوں لیٹے، لیکن جواب میں فرق ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں لیٹوں گا صبر کروں گا۔ امیر المومنین جب لیٹے تو آپ نے سجدہ شکر کیا، سجدہ صبر نہیں کیا، یعنی دونوں قربان گاہ میں لیٹے لیکن دونوں کے لیٹنے میں فرق ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں مجھے صابرین میں پائیں گے، علی کہتے ہیں مجھے شاکر پائیں گے، میں شکر کروں گا۔ اتنا تو سب جانتے ہیں کہ صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے، شکر نعمت پر ہوتا ہے۔ جہاں پر لیٹنا اسماعیل اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے تھے، علی اسی مقام پر لیٹنا اپنے لیے نعمت سمجھ رہے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ جناب ابو طالب کا ایثار تھا کہ خود جان کی بازی لگا دیا، اپنے فرزندوں کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ دوسرا ایثار جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، ابو طالب نے ایثار جان کیا، خدیجہ نے ایثار مال کیا۔ اور ایثار مال کس طریقے سے؟ اتنی عظیم دولت کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت، عرب کے سارے تاجروں کی دولت ایک طرف اور خدیجہ کی دولت ایک طرف، سب مل کر کے بھی جناب خدیجہ کی دولت کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی بڑی دولت کی مالک جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ مختلف روایتیں 90,000 اونٹ، 70,000 اونٹ، 1 لاکھ تک جو مال برداری کے لیے مختلف بازاروں میں جاتے تھے، شام میں، مصر میں، یمن میں، طائف میں۔ جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں 1 لاکھ کے قریب، تو پھر اس کے پاس اسٹاف کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ مختلف مارکیٹوں میں سامان جا رہا ہے تو ہر جگہ کے لیے مارکیٹنگ مینیجر چاہیے۔ جناب خدیجہ نے کس یونیورسٹی سے MBA کیا تھا؟ گھر میں رہ کر کے، پردہ کر کے، اگر آج یہ کہا جائے کہ اگر ہم باہر نہ نکلیں گے اور پردہ کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے، جناب خدیجہ نے پردے میں رہتے ہوئے کیسے ترقی کی، عرب سے اپنی عظمتوں کا اقرار کیسے کرایا۔ تاریخ یہ نہیں کہتی کہ خدیجہ بازاروں میں گئی ہوں، مارکیٹوں میں گئی ہوں۔ اتنی بڑی تجارت، اور وہ ساری دولت کہاں گئی؟ وہ ساری کی ساری دولت راہ اسلام میں کام آئی۔ اتنی عظیم دولت، اور کس سماج اور کس معاشرے میں؟ جس سماج میں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اس سماج کی ایک بیٹی اس منزل پر پہنچی، یعنی وہ مردوں کا سماج جہاں کوئی نظام نہیں، کوئی حکومت نہیں، وہاں کوئی مرد ملک العرب نہیں بن سکا، خدیجہ ملکۃ العرب بنی۔ اتنی عظیم تجارت کی مالک، اور پھر پیغمبر کے ساتھ شریک رسالت کس طریقے سے رہیں۔ اور یہیں سے جناب خدیجہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جناب خدیجہ کا ایثار کتنا بڑا کہ باقی ازواج میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے
کہ باقی ازواج پیغمبر کے لیے رفیقہ حیات تھیں، شریک حیات تھیں، لیکن خدیجہ رفیقہ حیات سے بڑھ کر کے رفیقہ مقصد تھیں، شریک مقصد تھیں، پیغمبر کے مشن میں برابر کی شریک تھیں، اور یہ ساری دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اسلام کی راہ میں خرچ ہوئی۔ یہ تھا جناب خدیجہ کا مالی ایثار۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، آپ بتائیں کہ جناب خدیجہ کی بیٹیوں میں اکلوتی بیٹی جس کے پاس اتنی دولت ہو، اتنی عظیم تجارت کی مالک ہو، اس کی بیٹی کو جہیز میں کیا ملا؟ جس دن سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں بیٹی کے جہیز کی فکر کرتی ہے۔ جناب سیدہ کو جہیز میں کیا ملا؟ سب جانتے ہیں کہ غریب آدمی بھی اس سے زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ جناب خدیجہ کا ایثار تھا تاریخ کے سلسلے میں، اور جب یہ ایثار آگے بڑھا تو ایثار ابو طالب کے وارث جعفر بنے، عقیل بنے، امیر المومنین بنے، اور ایثار خدیجہ کی وارث جناب فاطمہ زہرا بنی۔ جناب فاطمہ زہرا کے خود بچے فاقے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود سائل کو بھوکا نہیں واپس کیا۔ یؤثرون علی انفسہم، انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ ایک واقعہ اور ربط مصائب کہ جس میں دونوں شخصیتوں کا ایثار ہے۔ شہزادی نے پوری حیات کبھی بھی امیر المومنین سے کوئی فرمائش نہیں کی، یہ خاص بات۔ امیر المومنین نے جب شہزادی بیمار تھیں تو پوچھا تو آپ نے کہا کہ انار اگر مل جائے تو میرے لیے بہتر ہے۔ انار کا زمانہ نہیں تھا۔ امیر المومنین انار تلاش کرنے کے لیے گئے، یہاں گئے وہاں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، بڑی مشکل سے انار ملا۔ ظاہر بات ہے جو چیز مارکیٹ میں نہ ہو تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ انار لے کر کے آپ وہاں سے چلے۔ خبر ملی کہ فلاں آدمی بیمار ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر کائنات کسی بیمار کو سنے اس کی عیادت کے لیے نہ جائیں؟ اسلام میں بے پناہ ثواب ہے عیادت کا، اور عیادت کے لیے یہ نہیں کہ مریض ہے تو جو بیچارہ تیمارداری کرتا ہے، ایک طرف مریض کو دیکھتا ہے دوسری طرف مہمان نوازی میں لگ جاتا ہے۔ اسلام کہتا نہیں، مریض کو دیکھنے ضرور جاؤ، اور مریض سے کہو وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ مریض کی دعا عیادت کرنے والے کے حق میں خدا رد نہیں کرتا، لیکن جب جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، پھل لے کر کے جاؤ۔ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دوا اس کی مستقل چل رہی ہے تو اس دوا کا ایک پتا لے لو، اس کے پاس پہنچے، سلام کیا، کیسے ہیں، یہ دوا آپ کے لیے لایا ہوں، خدا حافظ، پھر رکیے نہیں، وہاں سے چلے آئیے۔ اتنی عیادت میں کسی کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے، نہ مریض کے لیے نہ تیمارداری کرنے والے کے لیے۔ اور ہونا یہ چاہیے، ہماری بہت سی انجمنیں ماشاءاللہ ہیں جو ماتمی ہیں، ایسی بھی انجمنیں ہونے چاہیے کہ ائمہ کی ولادت اور شہادت کے موقع پر ہم ہاسپٹلوں میں جائیں، عام مریضوں کی تیمارداری کریں، ہندو ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کسی مذہب کا ہو، ہم جائیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو بیچارے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ دوا دلا دیجئے، ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا، ڈاکٹر کو بلا کے دکھا دیجئے، اور جب وہ پوچھے کہ آپ لوگ کون ہیں تو ان کو بتائیے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں اور آج ہمارے فلاں امام کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے مریض کے بارے میں سنا تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کسی مریض کو سنے
اور اس کی عیادت کیوں نہ جائیں؟ آپ گئے، مریض سے مزاج پوچھا، اس نے کہا کہ اگر انار مل جاتا تو میری طبیعت سنبھل جاتی، ہم اور آپ ہوتے تو چھپا لیتے، بہت کرتے تو اس کو پیسہ دے دیتے۔ مگر امیر المومنین جانتے تھے کہ پیسہ دے دینا اس مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ وہ خریدے گا کہاں سے؟ اب آپ بتائیں کہ یہ انار مریض کو دیں یا زہرا کو دیں؟ ایثار یہی تو ہے کہ اپنے نفسوں پر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ذات پر دوسرے کو مقدم کرنا، اسی کا نام تو ایثار ہے نا۔ مولا کائنات نے وہ انار مریض کو دے دیا۔ یہ بھول گئے کہ جناب زہرا نے فرمائش کیا تھا، مسجد میں آئے، سجدہ شکر ادا کیا، میرے معبود ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہم ضرورت مند تھے لیکن اپنی ضرورت پر ہم نے دوسرے کو مقدم کیا، دوسرے کو ترجیح دی، انار اس کے حوالے کر دیا، خود سجدہ شکر ادا کیا۔ ادھر جبریل کو حکم ہوا، اے جبریل طبق انار لے کر کے رسول کی خدمت میں جاؤ۔ جبریل طبق انار لے کر کے آئے اور پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کیسے انار ہیں؟ کہ علی نے راہ خدا میں ایک انار دیا تھا جس کے بدلے میں خدا نے جنت کے انار بھیجے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جناب سلمان فارسی کو حکم دیا، سلمان یہ انار لو۔ اذان ہو رہی، نبی کریم نے وہ انار جناب سلمان فارسی کے حوالے کیے، اے سلمان یہ انار جا کر کے زہرا کو دے دو۔ سلمان فارسی نے نبی کریم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک انار مجھے چاہیے۔ پیغمبر نے ایک انار ان کو عطا کیا۔ جناب سلمان فارسی وہ انار لے کر کے شہزادی کی خدمت میں آئے۔ شہزادی نے پوچھا ہے کیسے انار ہیں؟ کہ راہ خدا میں علی نے ایک انار دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے انار بھیجے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا سلمان یہ انار علی کے عمل کی جزا نہیں ہو سکتے، ابو الحسن کے عمل کی جزا یہ انار نہیں ہو سکتے۔ کہ شہزادی آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور علی کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی مزدور سے اجرت آپ طے کریں اور اس سے کہیں کہ ہم تم کو 500 روپے دیں گے، شام کے وقت آپ نے 400 دیا، تو دو باتیں، یا آپ کا وعدہ سچا نہیں یا اس نے اپنی محنت میں کمی کی ہے۔ دو باتیں ہوں گی کہ یہ خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ علی کے عمل میں کوئی کمی ہو جائے۔ ابو الحسن کا ہر عمل کامل ہوتا ہے۔ کہ شہزادی آپ یہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں؟ کہ اگر یہ انار ابو الحسن کے عمل کی جزا ہوتے تو یہ 9 کیوں ہیں، 10 ہونا چاہیے۔ خدا کا وعدہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا دیں گے۔ علی نے ایک انار دیا ہے تو 10 ہونا چاہیے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا شہزادی ایک انار میرے پاس ہیں، یہ وہاں سے 10 ہی آئے تھے، ایک انار میں نے اس لیے لے لیا تاکہ آپ کی زبان سے یقین آخرت سن سکوں اور فضائل علی سن سکوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ ہے ایثار جناب فاطمہ زہرا، یہ ہے ایثار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یقین مانیں کہ پوری تاریخ اسلام ان شخصیتوں کے ایثار سے بھری ہوئی ہے۔ وہ جو فاقے کر کے دوسروں کا پیٹ بھر دے، وہ جس کے در سے کوئی سائل خالی نہ جائے۔ کیا وہ شہزادی ایک باغ کے لیے دربار میں یوں ہی جا سکتی تھی؟ نہیں، ہم مانگنے پر عطا کر دیتے ہیں اور چھین لینے پر کچھ نہیں دیتے۔ یہ جناب
اچھا صلوات محمد۔ عزیزوں، پوری تاریخ اسلام ان کے ایثار سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آل محمد کا ایثار تھا جس نے اسلام کو پروان چڑھایا، اور یقین مانیں کہ جس نے اسلام کی آبیاری اس طریقے سے کی ہو، اس کے ساتھ امت نے سلوک کیا کیا۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اس مظلومہ کی صف ماتم بچ چکی ہے جو تاریخ اہل بیت کی سب سے پہلی مظلومہ تھی، جو تاریخ اہل بیت کی سب سے پہلی شہیدہ تھی، جس پر سب سے پہلے ستم ڈھائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جب کوئی اٹھ جاتا ہے تو اس کے گھر پر لوگ تعزیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، پرسہ دینے والوں کا مجمع ہوتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کے کسی کا احسان تھا امت پر، پیغمبر سے عظیم کسی کا باپ تھا۔ اتنے عظیم باپ کے اٹھ جانے کے بعد فاطمہ منتظر تھیں کہ شاید مدینے کی عورتیں آئیں، مدینے کے مردوں کا مجمع آئے، کوئی نہیں آیا۔ ہاں، مجمع آیا تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں بلکہ دروازہ جلانے کے لیے آیا۔ فاطمہ کا دروازہ جلا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ معصومہ کے پہلو پر گرا، پہلو شکستہ ہو گیا، معصومہ کو مرثیہ کہنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں پڑی، یہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتی تو یہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ دروازہ ہی نہیں گرا بلکہ شہزادی کے پہلو پر تلوار کے دستے سے ظالم نے وار کیا، جس سے جناب محسن شہید ہو گئے۔ فاطمہ کو کہنا پڑا، یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا بچہ شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بعد وفات پیغمبر کتنے دن تک زندہ رہیں؟ زیادہ سے زیادہ 75 دن۔ لیکن عالم کیا ہے کہ اسما کہتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ جانے کے بعد اتنی تکلیف تھی کہ اکثر شہزادی خانے اپنے گھر کے صحن میں جھک کر کے عصا لے کر چلتی تھیں، جیسے کوئی ضعیفہ ہو، اس کی کمر خمیدہ ہو گئی ہو، جھک گئی ہو۔ آپ بتائیں کہ 18-19 سال کا سن بھرپور شباب کا سن ہوتا ہے، 18-19 سال کی عمر بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس میں اگر کمر جھک جائے تو یہ امت کا ظلم ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب معصومہ نے اسما بنت امیس سے کہا، اے اسما، میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک کہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے تو سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی، فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ جانے سے پہلے امام حسن اور امام حسین کو روضہ رسول کی طرف روانہ کیا، اے بچوں جاؤ نانا کے مزار پر میرے لیے دعا کرو، اور ادھر اسما سے کہا میرے بچے واپس آئیں تو ان کو فوراً میرے انتقال کی خبر نہ دینا، پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، یہ سیر و سیراب ہو جائیں۔ امام حسن اور امام حسین جیسے ہی رسول خدا کے مزار تک پہنچے، ہاتف نے آواز دی، اے یتیمان فاطمہ کہاں جا رہے ہو؟ ننھے ننھے امام سر سے اتارے، بے ساختہ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، پوچھا اسما اماں کہاں ہے؟ بچوں کھانا لگا ہوا ہے۔ اے اسما، اماں کے بغیر ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔
ہم سے چھپانا، اے بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ امیر المومنین کو خبر دی گئی، روایت یہ کہتی علی کو غش آ گیا، کوئی پنکھا جھل رہا تھا، کوئی پانی ڈال رہا تھا۔ میں کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ کربلا کا علی غش میں پڑا ہوا تھا، خیمے میں پانی نہیں تھا کہ زینب پانی ڈال کر کے کربلا کے علی کو ہوش میں لاتے۔ روایت کے مطابق امیر المومنین نے اعلان کیا کہ معصومہ کا جنازہ ابھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے ابو الحسن آپ مجھے شب کی تاریکی میں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، رات ہی میں دفن کر دیں گے۔ علی چیخ مار کر کے روئے۔ اصحاب نے پوچھا یا علی یہ چیخ مار کر کے رونے کا سبب کیا؟ کہ فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، پسلیاں شکستہ تھی۔ ہائے مظلومہ، کہ جس کی پسلیاں شکستہ ہوں اتنی صابرہ کہ شوہر سے نہیں کہا۔ آدھی رات گزر گئی، عزیزوں جنازہ تیار ہو گیا۔ سلمان و ابو ذر بلائے گئے، چچا عباس بلائے گئے، تابوت تیار ہو گیا۔ وصیت یہ ہے کہ زیادہ لوگ نہ آنا چاہیے، وصیت یہ ہے کہ ہر ایک کو شریک نہ کیا جائے۔ ارباب عزا جب یہ اصحاب آ گئے تو امیر المومنین نے سلمان سے کہا سلمان وہ وقت یاد ہے نا کہ جب فاطمہ کو رخصت کر کے ناقے کی مہار پکڑ کر کے خانہ رسول سے میرے گھر تک تم لے کر کے آئے تھے، اسی فاطمہ کا تابوت رکھا ہے۔ اے سلمان اب فاطمہ کو قبر تک بھی پہنچا دو۔ ارباب عزا شب کی تاریکی میں معصومہ کا جنازہ بڑی مظلومیت کے ساتھ اٹھا۔ ہاں جب قبر کے قریب تابوت رکھا گیا، عزیزوں جب کسی عورت کی میت ہوتی ہے نا تو نامحرموں کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ نامحرم ہٹ جائیں۔ رسول کی بیٹی ہے جس کا پردہ پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے، اب کون ہے جو سہارا دے؟ تابوت ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا، باقی سب ہٹ گئے۔ عزیزوں جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو بڑے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں، تب میت کو اتارا جاتا ہے۔ اب نیچے کوئی نہیں کہ جو سہارا دے فاطمہ کو، اب نیچے کوئی موجود نہیں ہے جو میت کو سہارا دے۔ کائنات کا مشکل کشا مشکل میں ہے، لحد کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، مظلومہ کی میت ہاتھ پر ہے، کیسے اتاریں؟ دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ یا رسول اللہ میں آپ کی امانت کو لایا ہوں لیکن بہت شرمندہ ہوں، مظلومہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میں کہوں گا وہ مظلومہ جس پر ظلم کا سلسلہ بند نہیں ہوا، کل پسلیاں شکستہ تھی، آج قبر شکستہ ہے، آج ٹوٹی ہوئی قبر آواز دے رہی ہے کہ ہمارے اوپر کل بھی ظلم ہوا تھا، ہمارے اوپر آج بھی ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔